مکاشفہ اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ بس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ آمین۔ خداوند کا کلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے کہ پس یاد کر تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی۔ جو ہم لوگوں نے خداوند کا کلام سنا ہے، جو ہم لوگوں کے ساتھ خداوند کا کلام خداوند کے بندے شیئر کرتے ہیں، ہمیں یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح تعلیم پائی تھی اور کس طرح سنی تھی، اور اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو تعلیم سنی ہے، ہم لوگوں کو اس بائبل کی تعلیم پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم لوگ خداوند کا کلام سنتے ہیں، اگر ہماری زندگیوں میں خداوند کا کلام ہے، تو پھر ہمیں توبہ کرنا ضرور ہے کہ ہم لوگ اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کی خدا سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی خدا سے معافی مانگیں۔ اور خداوند رحیم ہے، اس کا قہر دم بھر کا اور اس کا کرم عمر بھر کا ہے۔ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ وہ ہمارے سب گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر آگے ہم خداوند کے زندہ کلام میں دیکھتے ہیں، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو ہمیں جاگنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم لوگ جاگتے نہیں رہتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دن بھر رات جاگتے ہی رہیں 24 گھنٹے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ جاگتے نہیں روحانی طور پر، اگر ہم لوگ دعا نہیں کرتے، اگر ہم لوگ پھر خدا کا کلام نہیں سنتے، اگر ہم لوگ پھر خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، تو یہ مطلب ہے کہ ہم لوگ سو گئے ہیں روحانی طور پر۔ تو ہمیں روحانی طور پر جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خداوند کے زندہ کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہم لوگ کرتے ہیں، ہم سے سرزد ہوتی ہیں، ہمیں ان غلطیوں کوتاہیوں کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے خدا سے۔ اور وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اور وہ رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، اور وہ ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ اور اگر ہم لوگ توبہ ہی نہیں کرتے، اور اگر ہم لوگوں کی زندگی خداوند کے ساتھ ہے ہی نہیں، اور اگر ہم لوگ خدا میں روحانی طور پر مضبوط ہی نہیں، جس مقصد کے لیے یسوع نے کفارہ دیا ہے کہ ہم لوگ توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، خداوند کی تعلیم کو حاصل کریں، خداوند کی تعلیم کو سنیں، اور پھر ہم لوگ اس تعلیم پر قائم رہیں، اور پھر ہم لوگ توبہ کریں، اور پھر ہم لوگ جاگتے رہیں روحانی طور پر۔ ہمیں روحانی طور پر جاگنے کی ضرورت ہے، نہیں تو خدا چور کی طرح کسی بھی وقت خدا آ سکتا ہے۔ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو ہر وقت تیار رکھنا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یسوع کسی بھی وقت ہمیں لینے کے لیے آ سکتا ہے۔ اس کے لیے 24 گھنٹے ہماری تیاری ہونی چاہیے، جیسے ان 5 کنواریوں کی تھی جنہوں نے اپنی کپیوں کے اندر ایکسٹرا آئل بھی لیا تھا، اور وہ روحانی طور پر تیار تھیں۔ انہیں کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ انہیں یہ تھا کہ اگر دیر ہو جاتی ہے دلہے کو آنے میں تو پھر ہم لوگوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنا بندوبست کیا تھا۔ اسی طرح ہمیں بھی جاگتے رہنا ہے، ہمیں بھی اپنا بندوبست کرنا ہے روحانی طور پر، کہ اگر یسوع کسی بھی وقت آ جاتا ہے، اگر یسوع کی آمد کسی بھی وقت ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے، ہر وقت، ہر گھڑی تیار رہنا ہے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد یہی ہونا چاہیے، کیونکہ یسوع نے کفارہ ہمارے لیے دیا ہے تاکہ ہم لوگ نجات حاصل کر سکیں۔ اور اگر ہم لوگ نجات حاصل نہیں کرتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہماری زندگیوں کا۔ پھر ہم لوگ جسمانی ہیں، پھر ہمیں یسوع کے وارث نہیں بننا، پھر ہم اس کے فرزند نہیں بن سکتے، پھر ہمیں اس کے فرزند بننا ہے۔
जो इस दुनिया का खुदा बना फिरता है। तो हमें उसके फर्जंद नहीं बनना, बल्कि हमें खुदा के फर्जंद बनना है, और हमारी तालीम, हमारी तरबियत इस कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। हमें जो तालीम हासिल करते हैं, हम लोग जिस तालीम को हासिल कर रहे हैं, हमें उसी तालीम पर रहना है और हमें तौबा करनी है और हमें जागते रहना है रूहानी तौर पर। हमारी जिंदगी दुआया होनी चाहिए और हमें हर वक्त हर घड़ी ये दुआ करनी चाहिए कि यीशु जिस भी वक्त आए हमारी रूहानी जिंदगियां तैयार हों, ताकि हम यीशु का इस्तकबाल कर सकें। हमारा मौक़िफ़ ये होना चाहिए, हमारा मकसद ये होना चाहिए। जैसे उन 5 अक्लमंद कुंवारियों ने अपने लिए बंदोबस्त किया था, वैसे ही हमें भी अपना बंदोबस्त करना चाहिए। जरूरत यह है कि हम अपना बंदोबस्त करें ताकि हम यीशु का इस्तकबाल कर सकें। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम लोग बरकत पाएं। आमीन।